ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء ب6: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الناس كافة وختم بي النبيون. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور معزز مہمانان عظام، آج کا یہ پروگرام جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کے تحت منعقد کیا گیا ہے. میں آپ حضرات کے سامنے مذہب اسلام کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا. امید ہے آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت سے درخواست ہے کہ اللہ تعالی کہنے والے کو اور سننے والے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں ان تمام مذہب کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب وہی برحق مذہب ہے، اور وہ اپنے اس دعوے میں دلیل بھی پیش کرتے ہیں. مذہب یہودیت کے پاس آپ چلے جائیں تو یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہی برحق اور صحیح مذہب ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی تمام مذاہب اور جتنے بھی ادیان ہیں وہ تمام کے تمام ادیان باطلہ ہیں، اور وہ تمام مذاہب غیر صحیح ہیں. آپ مذہب عیسائیت کے ماننے والے عیسائیوں کے پاس چلے جائیں تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف اور صرف مذہب عیسائیت ہی وہی صحیح مذہب ہے. اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ تمام کے تمام مذاہب غیر صحیح ہیں، اور وہ تمام ادیان باطلہ ہیں. آپ مسلمانوں کے پاس جائیے اور مسلمانوں سے جا کر کے پوچھئے تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مذہب اسلام ہی صحیح اور برحق مذہب ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان اور جتنے بھی مذاہب ہیں وہ تمام کے تمام باطل ہیں، وہ تمام کے تمام لغو اور بیکار ہیں، اور وہ تمام کے تمام عند اللہ غیر مقبول ہیں. لیکن ان تمام کے دعووں میں کس کا دعویٰ سچا ہے اور کس کا دعویٰ صحیح ہے؟ میں آپ حضرات کے سامنے، چونکہ عوام کا ایک بہت بڑا مجمع ہے، تو میں عوام کا لحاظ رکھتے ہوئے، عوام کا خیال رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے چند ایسے سوالات پیش کروں گا کہ اگر آپ ان سوالات کو یاد کر لیں گے تو آپ کسی بھی بڑے سے بڑے یہودی اور کسی بھی بڑے سے بڑے عیسائی سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اس بات پر کہ صرف اور صرف مذہب اسلام وہی صحیح اور برحق مذہب ہے، اور اس کے علاوہ تمہارا یہودیت کا اور نصرانیت کا مذہب
وہ مذہب باطل ہے، وہ مذہب غیر صحیح ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے 4 سوالات پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، یہود کہتے ہیں کہ عیسائی کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، اور عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہودی کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو پھر مل کر کے یہاں تک کہا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ جنت میں بھی اگر کوئی جائے گا تو صرف اور صرف مذہب یہودیت اور مذہب نصرانیت کو ماننے والے جائیں گے۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں یعنی مذہب اسلام کو، وہی مذہب صحیح اور برحق مذہب ہے۔ اس کا سوال کس طریقے سے ہمارا ایک عام اور سیدھا سادہ سا مسلمان بھی ایک بڑے سے بڑے یہودی اور نصرانی سے کیسے کر سکتا ہے، میں وہ چند سوالات آپ کے سامنے کروں گا۔ پہلا سوال، یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا مذہب صحیح ہے، عیسائیوں کا کہنا ہے کہ ہمارا مذہب صحیح ہے، مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا مذہب صحیح ہے، تو آپ ان سے یہ سوال کیجئے کہ سوالات انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی ایک ایسے پیغمبر کا نام بتائیے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں تمام کائنات کا نبی ہوں۔ اگر کسی پیغمبر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں تمام کائنات کا پیغمبر ہوں، میں کل عالم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، تو پھر ہم اس کے مذہب کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہودی اپنے مذہب کے اور ان کے مذہب کے نبی و پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں کہیں پر اس بات کا ذکر ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہو کہ میں تمام لوگوں کا نبی ہوں، میں تمام عالم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کے اندر یہ بات کہی ہے، یا ان کے متعلق انجیل کے اندر ایسا کوئی تذکرہ آیا ہے کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ میں کل عالم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں؟ سوالات انبیاء کرام میں سے جس نبی کا یہ دعویٰ ہو جائے کہ میں تمام عالم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، ہم اس کے مذہب کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ توریت کا مطالعہ کریں گے اور آپ انجیل کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں تمام عالم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں تمام عالم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لیکن جب باری آئی میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور پھر اللہ نے فرمایا دوسری جگہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے پیغمبر آپ باقاعدہ اعلان کیجئے کہ میں تم تمام کی طرف رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ ہمارے نبی کے علاوہ یہ دعویٰ پچھلے انبیاء میں سے کسی نبی نے نہیں کیا ہے، اور ہمارے نبی کے بارے میں خود قرآن کریم میں بھی اللہ نے بیان فرمایا اور خود آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ، کہ مجھے 6 چیزوں کے ذریعے تمام نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے، یعنی 6 چیزیں اللہ رب العزت نے مجھے ایسے عطا فرمائی ہے کہ پہلے تمام نبیوں میں سے کسی بھی نبی کو اللہ نے ان 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی عطا نہیں فرمائی تھی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، پہلے نمبر پر فرمایا اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی ایسی بات کہنا کہ جس میں الفاظ کم ہو لیکن اس کے معنی کثیر ہو، جو بات تھوڑی ہو لیکن اس کے مطالب بہت زیادہ اور بہت وسیع پیمانے پر ہو، اور
یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے صرف میرے نبی کو عطا فرمائی کہ آپ علیہ السلام جب بات بیان فرمایا کرتے تھے تو آپ کی بات، آپ کے الفاظ بظاہر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے، لیکن جب اس کے مطلب کو انسان دیکھتا تھا اور جب اس کے معنی پر انسان غور فکر کرتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے معنی اور اس کے مطالب وسیع ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، من صمت نجا، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ بالکل چھوٹا سا جملہ ہے، من صمت نجا، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ چونکہ انسان زبان سے گفتگو کرتا ہے، انسان زبان سے بولتا ہے، اور ہزاروں گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کی زبان سے صادر ہوتے ہیں، اور جب انسان اس زبان کے ذریعے سے گفتگو نہ کرے اور انسان اپنی زبان پر کنٹرول کر لے اور غلط گفتگو وہ نہ کرے تو ہزاروں گناہ سے وہ انسان بچ سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انسان زبان سے جھوٹ بولتا ہے، اب جب انسان جھوٹ بولے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ آپ نے فرمایا من صمت نجا، چپ رہو تمہیں کامیابی ملے گی۔ انسان جھوٹ بولنے سے چپ رہ جائے اسے کامیابی مل جائے گی۔ انسان الزام زبان کے ذریعے سے لگاتا ہے، انسان خاموش ہو جائے تو وہ الزام لگانے کے گناہ سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس زبان کے ذریعے سے انسان دوسرے پر بہتان باندھتا ہے، انسان خاموش ہو جائے اور میرے نبی کی حدیث من صمت نجا پر عمل کر لے تو وہ بہتان والے ایک عظیم کبیرہ گناہ سے وہ محفوظ رکھ سکتا ہے۔ انسان اس زبان کے ذریعے سے گالی دیتا ہے، جو کہ گالی دینا کعبے کو توڑنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ انسان اپنی زبان پر کنٹرول کر لے اور وہ سامنے والے کو گالی نہ دے تو انسان بہت بڑے گناہ کبیرہ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ انسان اس زبان کے ذریعے سے کسی کو حقیر کہتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے۔ اگر انسان میرے نبی کی اس حدیث من صمت نجا پر عمل کر لے اور وہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لے اور کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کو حقیر نہ جانے، کسی کو گالی گلوچ نہ دے، کسی پر تہمت نہ لگائے، کسی پر الزام نہ لگائے، کسی پر بہتان نہ باندھے، اور اس زبان کے ذریعے انسان غلط بات نہ کہے اور اس زبان کے ذریعے انسان جھوٹ نہ بولے اور میرے نبی کی حدیث من صمت نجا پر عمل کر لے تو وہ اتنے سارے گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ میرے نبی کی ایک حدیث ہے من صمت نجا، جو بالکل چھوٹی سی حدیث ہے، آدھی لائن کی حدیث ہے، لیکن اس کے معانی اور مطالب پر جب آپ غور کریں گے تو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ کتنے گناہوں سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس لیے کہ عرب میں بھی یہ کہاوت ہے، جسمہ صغیر جرمہ کبیر، کہ زبان کا جسم تو چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ زبان بظاہر چھوٹا سا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے لیکن اس کے ذریعے سے جرم اتنے زیادہ اور اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ انسان اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم به، کہ ہم جو بات کرتے ہیں، ہم جو گفتگو کرتے ہیں، ہم جو اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں، کیا قیامت کے دن ہم اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا سکلت امک یا معاذ، اے معاذ تم نے کیسی بات کر دی ہے؟ فرمایا هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، یاد رکھو معاذ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ اس زبان کی وجہ سے ہوں گے، کہ جنہوں نے زبان کو کنٹرول نہیں کیا ہے، جنہوں نے زبان کا غلط استعمال کیا ہے، جنہوں نے زبان کے ذریعے دوسرے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ آپ خاموش رہے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کچھ بول دیا تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جو کچھ بھی آپ نے اپنی زبان سے نکالا ہے، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو کچھ بھی انسان اپنی زبان سے تلفظ کرتا ہے اللہ نے نگراں اور فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے اور وہ اس کی بات کو نقل کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا من صمت نجا، یہ چھوٹی سی حدیث ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری مثال آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار
ساری رات تہجد کے اندر رہیں، آپ ساری رات نفل کے اندر رہیں، آپ ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، آپ سارا دن تسبیح لے کر کے ذکر کرتے رہیں، آپ سارا دن خیر خواہی کا کام کرتے رہیں، آپ کسی غریب بچی کی شادی کروا دیں، آپ کسی غریب کا مکان بنوا دیں، آپ کہیں پر مسجد میں امداد کر دیں، آپ کہیں پر مدرسے میں امداد کر دیں، آپ کہیں پر مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ اور اساتذہ کی امداد کر دیں، جتنے بھی نیک کام اور خیر کے کام ہیں وہ تمام کے تمام آپ کریں، لیکن اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے تو یہ خیر کے کام پر آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ چھوٹا سا چھوٹا اور معمولی سا معمولی کام بھی کریں لیکن اللہ کی رضا کے لیے کریں، صحیح نیت کے ساتھ میں کریں، صلح دلی کے ساتھ میں کریں، اخلاص کے ساتھ میں کریں، تو پھر اسی چھوٹے سے عمل کا آپ کو کل قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ثواب آتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ چھوٹی سی حدیث ہے اور کتنے بڑے مطالب کو اور معانی کو آپ نے واضح فرما دیا کہ اے میری امت کے لوگوں، جب بھی کسی نیک کام کو کرنا چاہو تو پھر صرف ایک ہی نیت رکھو کہ میرا اس نیک کام سے مقصد نہ عزت ہے، نہ شہرت ہے، نہ وجاہت ہے، نہ چرچا ہے، نہ ناموری ہے، کچھ نہیں ہے، میں یہ نیک کام کر رہا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ معراج، شب معراج کے اندر ہمارے نبی تشریف لے گئے اور آپ ساتوں آسمان پر اور اس سے اوپر سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور پھر اس سے آگے آپ عرش پر پہنچے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی اور آپ محو کلام ہوئے۔ اب جب امتی اس بات کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش مجھے بھی کوئی ایسا موقع ملے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے پروردگار سے محو گفتگو ہو جاؤں، میں اپنے پیدا کرنے والے رب العالمین سے بات کرنے والا بن جاؤں، میں اپنے پاک پالنہار خالق اور مالک سے اپنی ضروریات کا سوال کرنے والا بن جاؤں۔ جس طریقے سے پیغمبر نے اللہ سے براہ راست گفتگو کی، پیغمبر کا امتی بھی یہ چاہتا ہے کہ میں بھی کسی طریقے سے گفتگو کروں، تو آپ علیہ السلام نے اس کا بھی حل بتایا اور فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ میں نبی آسمان پر گیا، سدرۃ المنتہا پر گیا، عرش پر گیا اور اللہ کے سامنے ہم کلام ہوا، لیکن میرا کوئی امتی میری طرح آسمان پر اور عرش پر نہیں جا سکتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا لیکن اگر تم اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہو، تم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو، تم اللہ سے بات چیت کرنا چاہتے ہو تو نماز کی نیت باندھو۔ جب تم نماز کی نیت باندھ لو گے تو اللہ سے تمہاری گفتگو شروع ہو جائے گی۔ میری معراج وہاں پر ہوئی تھی، تیری معراج یہاں پر ہو جائے گی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر جب وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرتا ہے اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، اور جب بندہ نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو قال اللہ عز وجل حمدنی عبدی، اللہ تعالیٰ بندے کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرحمن الرحیم، اور جب بندہ نماز میں الرحمن الرحیم کہتا ہے قال اللہ عز وجل اثنى علی عبدی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب بندہ نماز میں مالک یوم الدین کہتا ہے قال اللہ عز وجل مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب بندہ نماز میں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتا ہے قال اللہ عز وجل هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو میں وہ کچھ دوں گا جو وہ مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، یعنی اس حدیث کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز میں وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس
سے محو گفتگو ہوتے ہیں۔ اب یہ چھوٹی سی حدیث ہے الصلاۃ معراج المؤمنین اور کتنے بڑے مطالب اور معانی کو واضح کرتی ہے۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ فرمایا اعطیت جوامع الکلم، کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ دوسرا آپ نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور رعب کے ذریعے سے، شان و شوکت کے ذریعے سے اور دبدبے کے ذریعے سے میری مدد کی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دبدبہ اتنا زیادہ تھا، آپ کا رعب اتنا زیادہ تھا، اور آپ کے رعب اور دبدبے اور چاہ و چلال سے دشمن ایک مہینے کی مسافت دور سے ہی کعبہ کرتا تھا۔ ایسا رعب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ تیسرا آپ نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا، میری امت کے لیے صدقات کو، زکات کو، خیرات کو، ان تمام چیزوں کو حلال کر دیا گیا۔ پہلے امتوں کے اندر جو مال غنیمت ہوا کرتا تھا اور صدقات کے مال ہوا کرتے تھے اور زکات کا مال ہوا کرتا تھا، اس زکات اور صدقات اور خیرات کے مال کو کسی بھی انسان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ جب کوئی انسان صدقہ یا زکات نکالتا تو اس مال کو پہاڑ پر لے جا کر کے رکھ دیا جاتا۔ بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، آسمان سے آگ آتی اور آگ اس مال کو کھا لیتی۔ آسمان سے آنے والی آگ نے جس کے صدقے کو، خیرات کو کھا لیا ہے، اس کا مطلب اس کا صدقہ اور خیرات قابل قبول ہے، اور اگر آسمان سے آنے والی آگ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے طفیل میں اس امت پر یہ رحم فرمایا اور یہ فضل اور کرم فرمایا کہ اس امت کے مالداروں سے زکات لی جائے گی، اس امت کے مالداروں سے صدقات لیے جائیں گے، لیکن پچھلے امتوں کی طرح اسے آگ کے حوالے نہیں کیا جائے گا، بلکہ تؤخذ من اغنیائہم وتعطى علی فقرائہم، مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں سے زکات نکلوائیے، صدقات نکلوائیے۔ پھر ان صدقات کا کرنا کیا ہے، اس کے مصرف کو بھی اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفہ الی آخر الآیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات کے مصارف کو متعین فرما دیا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا ہے، پچھلی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور اللہ نے ساری روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکیزہ بنایا ہے۔ پہلے امتوں کے اندر عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے عبادت گاہ کے اندر جانا پڑتا تھا۔ آپ کہیں پر بھی کھڑے ہو کر کے نماز، پہلے امتوں کے اندر کہیں بھی کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ جس طریقے سے حج کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ جانا پڑے گا، اسی طریقے سے پہلے امت کے اندر عبادت کرنے کے لیے لوگوں کو عبادت گاہ میں جانا پڑتا تھا۔ لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ ساری روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے پاکیزہ بھی بنا دیا اور مسجد بھی بنا دیا۔ اب اگر مسجد دور ہے اور نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے تو آپ مصلی بچھائیے اور مٹی کے اوپر نماز پڑھ لیجئے۔ جس طریقے سے اللہ مسجد میں پڑھی ہوئی نماز کو قبول فرماتا ہے، اسی طریقے سے اللہ اس زمین پر پڑھی ہوئی نماز کو بھی قبول فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی مٹی کو پاکیزہ بنایا۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، وضو کرنے کے لیے پانی کو تلاش کرو، لیکن اگر پانی نہ ملے تو پھر جہاں کہیں بھی پاکیزہ مٹی ہو، اس پاکیزہ مٹی کے ذریعے سے تیمم کرو اور تیمم کر کے نماز کو ادا کرو۔ اور آگے آپ نے فرمایا اُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے تمام رسولوں کی طرف، مجھے تمام نبیوں کی طرف اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، تمام انسانوں کی طرف، تمام عالم کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ دعویٰ قرآن نے بھی کیا اور اللہ کے نبی نے بھی کیا، اور یہ دعویٰ پچھلی امتوں میں سے کسی بھی امت کے پیغمبر نے نہیں کیا۔ اور فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے میرے اوپر نبیوں کا اختتام کر دیا ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور اب میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے۔ تو میرا پہلا سوال، یہودی کہتے ہیں ہمارا مذہب صحیح ہے، ہمارے مذہب کو مانو، یہودی بن جاؤ،
عیسائی کہتے ہیں ہمارا مذہب صحیح ہے، ہمارے مذہب کو مانو، عیسائی بن جاؤ۔ مسلمان کہتے ہیں ہمارا مذہب صحیح ہے، ہمارے مذہب کو مانو، مسلمان بن جاؤ۔ آپ پہلا سوال ان سے یہ کیجئے کہ کسی بھی نبی کا نام بتائیے جس نے باقاعدہ یہ اعلان کیا ہو کہ میں تمام عالم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جب آپ تحقیق کریں گے تو ظاہر سی بات ہے سوالات انبیاء کرام میں صرف ایک نام آئے گا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں تمام عالم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور وہ ہے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا سوال، اللہ پاک نبی بناتا ہے تو نبی کو دلیل نبوت بھی عطا فرماتا ہے۔ دلیل نبوت یعنی معجزہ نبوت، اس دلیل کو، اس معجزے کو دیکھ کر کے قوم ایمان لاتی ہے اور اس کو نبی تسلیم کرتی ہے۔ اور ہر زمانے کے اندر جس قوم کے اندر جو چیز زیادہ مستعمل تھی اور جو قوم جس چیز کے اندر زیادہ ماہر تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبر کو اس قوم کے اندر اسی معجزے کے ساتھ میں مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوہے کا کاروبار بہت عام تھا، اور لوہے کے ذریعے سے لوگ زرہ بنایا کرتے تھے، ہتھیار بنایا کرتے تھے، اور لوہے کو بھٹی میں پگھلاتے تھے اور اس کے ذریعے سے طرح طرح کی چیزیں وہ تیار کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو اس قوم میں مبعوث فرمایا اور فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اللہ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو بالکل نرم کر دیا۔ جس طریقے سے آپ کسی نرم چیز کو پکڑے اور یوں موڑ دیں، توڑ دیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو بالکل نرم کر دیا۔ وہ لوہے کو پکڑ کر کے جس طریقے سے چاہتے تھے اسے موڑتے تھے، توڑتے تھے، اور اس کے ذریعے سے چیزیں بنوا لیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر، جادوگری یہ عروج پر تھی، اور ہر گھر کے اندر اور ہر جگہ پر جادوگروں کے جادو کا چرچا ہوا کرتا تھا، اور جادوگر اپنی فنکاری کے ذریعے سے وہ لوگوں کو مرعوب کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا، اور اللہ نے ان کو اس سے بھی زیادہ بڑا عصا کی شکل میں معجزہ دے کر کے عطا فرمایا۔ جب فرعون اپنی تمام تدابیر میں ناکام ہو گیا تو اس نے اپنے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرو۔ چنانچہ وہ وقت متعین ہوا اور 70,000 جادوگر وہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور رسیاں لے کر کے آئے۔ انہوں نے اپنی رسیوں کو زمین پر ڈالا، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، وہ رسیاں ان جادوگروں کے جادو کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہی تھی کہ وہ سانپ کی شکل میں بن گئی ہے، اور سانپ کی طرح وہ رسیاں حرکت کرنے لگی اور ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو لاٹھی میں نے تجھے دی ہے اس لاٹھی کو زمین پر مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے عصا کو زمین پر مارا، فوراً